Welcome to my YouTube channel Matni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، نماز میں کب کب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تعوذ اور تسمیہ نماز میں کب کب پڑھنی چاہیے اور کب کب نہیں پڑھنی چاہیے، اور کیا ثنا سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں، پھر سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ہے اور یا نہیں پڑھنی، پھر آگے سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ساتھ ملاتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے یا نہیں، اور دوسری رکعت میں جب سورہ فاتحہ شروع کریں گے تو پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ہے یا صرف بسم اللہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اسی طرح پھر سات سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ، اور پھر اتحیات میں جب بیٹھیں گے تو اتحیات سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں۔ اور اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سورہ فاتحہ سے پہلے جو لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے اور پھر سورہ فاتحہ کے بعد جو سات سورت ملائی جاتی ہے اس سے پہلے جو لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے ان کی نماز ہوتی ہے یا نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ اگر یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ جو مسئلہ ہے کہ نماز میں کب کب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ہے کب کب نہیں پڑھنی، یہ بالکل آپ کا انشاءاللہ مسئلہ واضح طور پر حل ہو جائے گا، اور آپ کو پھر اس مسئلے کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں یہ مسئلہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ نماز پڑھتے ہوئے کب اور کہاں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ہے، کہاں صرف بسم اللہ پڑھنی ہے، کہاں دونوں ملا کر پڑھنی چاہیے، یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں ملا کے پڑھنی چاہیے، یہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ وہاں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں جہاں نہیں پڑھنی چاہیے، اور بہت سارے ایسے ہیں وہاں اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھتے جہاں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کی ویڈیو اگر آپ پوری دیکھ لیں تو یہ مسئلہ آپ کا بالکل حل ہونے والا ہے۔ چلیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز میں کب کب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ یاد رکھیں اس سے پہلے ایک بات ضرور میں آپ سے وہ اس لیے بہت ضروری عرض کرنا ہے کہ میں نے نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب اور عشاء، یہ پانچوں نمازیں جو فرض نمازیں ہیں، ان پانچوں نمازوں کی پریکٹیکل ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، میرے اس چینل پر موجود ہے۔ میں نے پڑھ کے دکھایا ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کس طرح پڑھنی ہے، ظہر کی نماز کس طرح پڑھنی ہے، عصر، مغرب، عشاء، یہ پانچوں نمازیں میں نے پڑھ کے دکھائی ہوئی ہیں۔ ان کی رکعتیں کتنی ہیں، کون سی رکعت میں صورت ملانی ہے، کتنے فرض ہیں، اور کتنی سنتیں، کتنے نوافل، یہ پانچوں ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں۔ آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ کم از کم آپ کی یہ 5 فرض نمازیں جو ہیں یہ تو درست ہو جائیں۔ چلے جی نماز میں کب کب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اس حوالے سے یاد رکھیں۔ ابھی آپ نے تکبیر تحریمہ نہیں کہی، ٹھیک ہے، تکبیر تحریمہ نہیں کیا، نماز نہیں شروع کی، نماز شروع کرنے سے پہلے آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی جب ہم اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں نا، تو یہ جو اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ بلند کیے جاتے ہیں پہلی مرتبہ، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، ٹھیک ہے نا۔ تو تکبیر تحریمہ سے پہلے ابھی ہم نماز میں داخل نہیں ہوئے، تو اس سے پہلے اگر آپ بسم اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ لی، ہاتھ باندھ لیے، تو اس کے بعد اب کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے ڈائریکٹ ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس میں لوگ بہت سارے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ثنا سے یعنی تکبیر تحریمہ کہیں، اس کے بعد اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ ثنا سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے جی۔ ثنا آپ جب تکبیر تحریمہ کہہ لیں ڈائریکٹ آپ نے ثنا پڑھنی ہے، ولا الہ غیرک تک، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک پڑھ کے اب آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے، پہلے اعوذ باللہ پھر بسم اللہ، پھر ساتھ سورہ فاتحہ ملائیں گے، سورہ فاتحہ ملا لی ولضالین آمین تک۔ اب آگے جب سورت ملائیں گے تو اس سے پہلے ہم نے پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ پڑھ لی، آگے پھر سورت ملائیں گے،
جو بھی آپ صورت ملانا چاہتے ہیں ملائیں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، پھر 2 سجدے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو دوسری رکعت میں اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ سورہ فاتحہ شروع کر لیتے ہیں۔ اب یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ڈائریکٹ سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں اور ڈائریکٹ سورہ فاتحہ کے بعد آگے بسم اللہ نہیں پڑھتے اور سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ساتھ ملاتے ہیں، تو ان کی نماز ہوتی ہے یا نہیں، یہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہوں تو سب سے پہلے آپ نے صرف بسم اللہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی، بسم اللہ یعنی اعوذ باللہ آپ نے دوسری رکعت میں نہیں پڑھنی، بسم اللہ پڑھ لی، پھر آپ آگے سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب کیا کرنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی اور ساتھ سورت ملانی ہے، ٹھیک ہے جی، اور پھر رکوع، 2 سجدے، اور اتحیات سے پہلے بہت سارے لوگ مجھے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے انہوں نے کہا کہ ہم جب 2 رکعتوں کے بعد اتحیات بیٹھتے ہیں تو اتحیات سے پہلے بھی ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ آپ نے جب 2 رکعتوں کے بعد اتحیات بیٹھنا ہے تو سجدے سے اٹھ کے آپ نے پھر بسم اللہ نہیں پڑھنی، آپ نے ڈائریکٹ جو ہے وہ اتحیات پڑھنی ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے بیٹھے اور التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ مکمل جب آپ اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی اتحیات سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ کہاں کہاں ہم نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اب وہ مسئلہ سنیے کہ جو لوگ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے اور ساتھ جب سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جاتی ہے، وہ جب سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملاتے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ جو لوگ نہیں پڑھتے تو ان کی نماز ہوتی ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد جب ساتھ سورت ملائی جاتی ہے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب ہے۔ یعنی اگر آپ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن جو سنت ہے اس کے ثواب سے آپ محروم رہیں گے، نماز ہو جائے گی۔ اور پھر جب آگے سورہ فاتحہ کے بعد ساتھ سورت ملائی جاتی ہے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا وہ مستحب ہے، بہتر ہے، پڑھ لیں گے تو اچھا ہے، اجر ملے گا، نہ پڑھیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، نماز ہو جائے گی۔ یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد جب سورہ ساتھ ملاتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ یعنی اگر کسی نے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی یا سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ ساتھ ملائی جاتی ہے اس سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی تو نماز ان کی ہو جائے گی، لیکن جو اجر ہے بسم اللہ پڑھنے کا اس سے وہ محروم رہیں گے، ایک سنت ان کی رہ جائے گی، ایک مستحب عمل سے وہ محروم رہ جائیں گے۔ تو مجھے امید ہے آپ یہ بات بالکل آج سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں اس حوالے سے کوئی مسئلہ ہو تو ضرور اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور اس کا جواب دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔